اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کو زحمت دینے کا، میڈیا کے بھائیوں کو، دوستوں کو، مقصد یہ تھا کہ جو اس وقت ملک میں کورونا کی صورتحال ہے، اور اگرچہ الحمدللہ سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں ابھی وہ صورتحال نہیں ہیں جو پچھلی ویو 1 اور ویو 2 میں ہوئی تھی، لیکن پنجاب میں اور کے پی میں صورتحال بہت تشویشناک ہے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ صورتحال سندھ میں بھی اگر ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر حکومت کو متوجہ بھی کیا جائے اور چیزوں کو قوم کے سامنے بھی لایا جائے، اور اس سلسلے میں جو جماعت اسلامی اور الخدمت اپنی سرگرمیاں کر رہی ہے اس کو بھی جو ہے وہ قوم کے سامنے ہم پیش کریں۔ تو اس لیے آج آپ لوگوں کو زحمت دی گئی ہے۔ جو صورتحال مجموعی طور پر اب تقریباً یہ 1.25 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کووڈ کو، لیکن بحیثیت مجموعی جو حکومتوں کی پرفارمنس ہونی چاہیے تھی وہ پرفارمنس سامنے نہیں آ سکی ہے۔ یعنی اتنے عرصے میں تو ہسپتالوں کی کیپیسٹی بڑھ جانی چاہیے تھی، آکسیجن کی فراہمی کو یقینی بنا لیا جانا چاہیے تھا، اور یہ کہ اگر کوئی ایسی ویو آ جاتی ہے کہ جس طرح ابھی ہمیں خدا نہ خواستہ جو انڈیا کی صورتحال نظر آ رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے، یہ کام ظاہر حکومت کے ہی کرنے کا تھا۔ شروع میں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، یہ ایک وبا تھی اور ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا، لیکن اب تو تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے۔ لیکن 1.25 سال کے اس پیریڈ میں جب ہم چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی سطح پر جو عوام کی ریلیف کے اقدامات ہونے چاہیے تھے یا پیشنٹس کو ہینڈل کرنے کے، وہ اقدامات اب تک اس طرح سے نظر نہیں آ رہے، اور کسی بڑی بری صورتحال کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی اس وقت مفقود نظر آ رہی ہے، جو بہت تشویشناک ہے، اور اس پر فوری طور پر وفاقی حکومتوں اور صوبائی حکومتوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پہ بھی اگر وفاق اور صوبے میں لڑائیاں ہوتی رہیں تو یعنی قوم کی جو صحت ہے اور ان کی زندگی اور موت ہے، اس سے تو کم از کم کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پہ تو جو ہے وہ سب کو ایک ہی رائے اختیار کرنی چاہیے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ قوم کے سامنے آیا، اور وہ بھی اس لیے آ گیا کہ کسی نے میڈیا پہ اس کو اجاگر کر دیا، اور وہ یہ کہ آکسیجن کا جو پلانٹ پاکستان اسٹیل میں موجود ہے، جس کی ایک بہت بڑی کیپیسٹی ہے، اور اگر وہ کیپیسٹی ہم حاصل کر لیں تو ہم بہت بری صورتحال کو بھی ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں اس میں بھی پالیٹکس ہو رہی ہے، اور ہمارے بڑے بڑے سائنسدان جو حکومت میں موجود ہیں، ایک سائنسدان ڈاکٹر فواد چودھری صاحب ہیں، ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کسی موضوع پر، کبھی وہ وینٹیلیٹر کو بین الاقوامی معیار کا اعلیٰ ترین کارنامہ انجام دے رہے ہوتے ہیں، پھر دوسرے سائنسدان شبلی فراز آ کر کہتے ہیں کہ یہ تو عالمی معیار کے مطابق ہی نہیں ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آکسیجن پوری ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پلانٹ چلا سکتے ہیں پاکستان اسٹیل کا، دوسرے سائنسدان آ کر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پلانٹ نہیں چلا سکتے، اور ہم دوسری آلٹرنیٹ سپلائز کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو اتنی نااہلی کا جو مظاہرہ روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ وزراء کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پرائم منسٹر کا بھی کام ہے کہ وہ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے ہینڈل کریں، اور اس موقع پہ تو کم از کم یہ کھیل نہیں کیا جائے اور سیریسلی ان تمام چیزوں کو ٹیک اپ کیا جائے۔ کل ہمیں حیرت ہوئی کہ جب ڈاکٹر فیصل سے سوالات کیے گئے ویکسینیشن کے بارے میں کہ اب تک تو آپ نے پاکستان میں 1% ویکسین بھی جو ہے وہ فراہم نہیں کی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کے پاس یہ پتہ ہی نہیں تھا ان کو، یا انہوں نے بتانا نہیں چاہا کہ کتنی ویکسین ان کو امداد میں مل رہی ہے اور کتنی وہ خرید رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ 1200 ارب روپے جو پاکستان میں پچھلے ایک سال پہلے آئے تھے امداد کی صورت میں، فنڈز جو آئے تھے ورلڈ بینک سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، جو کورونا کی ریلیف کے لیے تھے، 1200 ارب روپے میں کیا کام ہوا؟ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے، کچھ لوگوں نے اپنا ایک اندازہ لگایا ہے کہ پاکستان اسٹیل کا جو پلانٹ آکسیجن پلانٹ ہے، یہ اگر اس کو دوبارہ سے اس کی مینٹیننس کی جائے اور اس کو ٹھیک طریقے سے چلایا جائے تو شاید 1 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ تو 1200 ارب روپے میں سے
اگر ان کے اندر ذرا سا بھی یہ پتہ ہوتا، حکومت کے پاس کوئی ریسورسز ہوتے، بیوروکریسی جو ہے وہ کوئی اس میں کام کر رہی ہوتی، تو یہ بات پتہ چل جاتی کہ ہمارے پاس اویلیبل جو ہے وہ سورس یا ریسورسز کیا ہیں کہ جہاں سے ہم کسی بھی ہنگامی صورتحال میں قوم کے لیے کوئی مفید بن سکتے ہیں. تو پتہ چلا تو ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہمارے پاس جو ہے وہ ریسورس موجود ہے، اور 1 ارب روپے انویسٹ اس میں سے ہو جاتے تو آج جو ہے وہ ایک ہم نہ صرف خود بلکہ ہو سکتا ہے ہم اپنے پڑوسی ممالک کو بھی جو ہے وہ امداد کے طور پر یہ آکسیجن سپلائی کر سکتے تھے. لیکن اب جب کہ یہ صورتحال سامنے آئی ہے تو اس پر جو ہے وہ سیاست بازی نہیں ہونی چاہیے. اگر حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو کم از کم ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو پاکستان انجینئرز فورم ہے اس کے حوالے کر دیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو فوری طور پر جتنی جلد از جلد ممکن ہو سکے اس کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ہم پاکستان انجینئرز فورم کے لوگ آن بورڈ ہیں. اگر حکومت بالکل ان کے پاس کوئی اہلیت نہیں ہے اور وہ نہیں چلا سکتے ہیں تو ہمارے حوالے کر دیں، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو چلا کر دکھا دیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پہلے یہ پلانٹ جو پورا ہمارا چلتا تھا پاکستان اسٹیل کا، اس میں گیس فراہم کی جاتی تھی، اور یہ بھی ایک تماشا ہے کہ وہ گیس کی فراہمی تمام تر نااہلی کے باوجود کے الیکٹرک کو تو بڑھا دی گئی ہے جو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، لیکن پاکستان اسٹیل اس لیے برباد کر دی گئی ہے کہ اس کو حکومت نے 2011 میں نواز شریف صاحب کے بلکہ یہ پیپلز پارٹی کے بعد نواز شریف صاحب نے اس کی گیس بند کی تھی، اور اس کے نتیجے میں یہ پلانٹ مکمل طور پر بند ہو گئے تھے. پہلے اس میں کرپشن ہو رہی تھی. تینوں حکومتیں پاکستان اسٹیل کی تباہی میں شامل ہیں. تو ایک طرف تو آپ پاکستان کے قومی ادارے کو، اسٹریٹجک ادارے کو گیس کی فراہمی نہیں کر رہے، جس سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہوئے، کتنے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے نکال دیا، اور وہ اس وقت پاکستان اسٹیل کچرے کے طور پر وہاں پر موجود ہے، اور کوئی انہوں نے آلٹرنیٹ طریقہ اختیار نہیں کیا. پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے تھے، اس پہ بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے، لوگوں کو نکال دیا گیا ہے. تو وہ پلانٹ تو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، لیکن کے الیکٹرک جس کی ذمہ داری تھی اپنی پاور جنریشن کی، اور وہ ہم سے ہمارا خون پسینے کی کمائی لوٹ رہی ہے، تو اس کو نیپرا بھی فراہم کر رہا ہے تمام سہولیات، کہ جس کا کام تھا کہ وہ چیک کرے، وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے. اور ابھی نیپرا نے تازہ رپورٹ کے اندر کے الیکٹرک کو پاس کر دیا ہے اور کہہ دیا کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں، اس لیے ان کا جو ایکسکلوزیوٹی لائسنس ہے وہ کینسل نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا یہ اندیشہ درست ثابت ہو جاتا ہے بار بار کہ نیپرا اور وفاقی حکومت، عارف نقوی کے معاملات تو اب بالکل کھل کر سامنے آ گئے جو اس وقت پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اور کے الیکٹرک یہ ایک ایسا شیطانی اتحاد بن چکا ہے جو کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو برباد کر رہا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر میں علیحدہ سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اس وقت تو سر دست ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آکسیجن پلانٹ ہے پاکستان اسٹیل کا، اس کو فوری طور پر گورنمنٹ چلائے. اور میں ایک دفعہ پھر اپنی آفر کر رہا ہوں کہ پاکستان انجینئرز فورم جو جماعت اسلامی کا انجینئرز کا شعبہ ہے وہ اس کو چلانے کی انشاءاللہ صلاحیت رکھتا ہے، اس کے حوالے کر دیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب ایک وبا کی صورت ایک دفعہ پھر سامنے آ رہی ہے، تو جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں لوگوں کو بے روزگار نہ کیا جائے اور بہتر طریقے سے مارکیٹوں کو کھولا جائے. آپ جتنا اس کو اسکویز کریں گے، جتنا مدت کم کریں گے مارکیٹ کھلنے کی، اتنا ہی رش بڑھے گا، اتنی ہی وبا پھیلنے کا امکان ہوگا. آپ جتنا اس کا اسپین بڑھا دیں گے، اتنا ہی لوگوں کا جو رش ٹائم ہے وہ جو ہے وہ اس کو آپ طریقے کے ساتھ ہینڈل کر سکتے ہیں. اس کو لیے کوئی SOP بن سکتی ہے، ٹائم بن سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ 10 گھنٹے آپ ایک مارکیٹ کو کھول دیں اور اگلے 10 گھنٹے، آج کل رمضان ہے لوگ رات میں بھی جاگتے ہیں، تو اس طرح سے انتظام کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کم مدت کے لیے، کم وقت کے لیے کھولیں گے اور 2 دن بند کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارا رش ایک دم سے آتا ہے، اور آپ مارکیٹوں کی صورتحال دیکھ لیں کہ اس رش میں کتنا وبا کے پھیلنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور الخدمت نے جب سے یہ کورونا کی وبا آئی تو جہاں حکومت کو تمام تر چیزوں پر متوجہ کیا، وہیں ہم نے اپنا بھرپور تعاون بھی پیش کیا، اور آج بھی ہم اس پر بالکل قائم ہیں. ہم نے پچھلی جب کورونا کی بدترین صورتحال آئی تھی اور لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی تو اس میں لوگوں کے راشن عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے گھروں تک پہنچائے تھے. ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ مندر ہے کہ چرچ ہے، مسجد ہے کہ کوئی ادارہ ہے، کوئی تھانہ ہے کہ کچہری ہے، کسی کا گھر ہے یا دفتر ہے، سب جگہ اسپرے کیا تھا، ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے کوششیں کی. اسی طرح ہم نے ہنگامی طور پر ایک کووڈ لیب بنائی
اور آج بھی وہ لیب اپنا کام کر رہی ہے، اور 25,000 سے زائد لوگوں کے ٹیسٹ اس ایک لیب سے جو ہے وہ الحمدللہ الخدمت بہت ہی سستے نرخوں کے اوپر کر چکی ہے. یہ لیب ہماری جاری ہے. ہم نے اس وقت بھی اپنے تمام دفاتر کو، جماعت اسلامی کے سارے رضاکاروں کو آن بورڈ کر لیا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں صرف ایک شہر کراچی میں اور لاکھوں کی تعداد میں ملک بھر میں لوگوں نے خدمت کی تھی. اور آج میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اس کووڈ میں اگر خدا نہ خواستہ صورتحال اللہ نہ کرے کراچی میں بگڑتی ہے، تو ہم اپنے تمام جماعت اسلامی کے ورکرز کو، کارکنوں کو، جماعت اسلامی یوتھ کو، پبلک ایڈ کمیٹیوں کو ہم یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ فوری طور پر رضاکاروں کے طور پر کام کریں اور لوگوں کو ہنگامی صورتحال میں جو ہے وہ ریلیف پہنچانے کا ذریعہ بنے. جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا تھا کہ جو الخدمت کے زیر اہتمام، جہاں آکسیجن کی بڑا ایک صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ لوگوں کو مل نہیں رہی تھی اس وقت، اور اب بھی آہستہ آہستہ چونکہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس وقت یہ کام کیا تھا کہ ہم نے فری آکسیجن سلنڈر کی سپلائیز کا کام شروع کر دیا تھا. اور کسی کا بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے ہدایت نامے کو وہ دکھائے، اور فری آف کاسٹ یہاں سے آکسیجن سلنڈر لوگ لے کر جاتے ہیں، اور استعمال کر جب ہو جاتا ہے اور صحت مند ہو جاتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو لوگ پھر واپس بھی کر دیتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہترین طریقے سے سلسلہ جاری ہے. اور اس وقت بھی 12 سینٹرز ایسے ہیں شہر میں کہ جہاں سے آکسیجن کی سلنڈرز کی سپلائی کا کام فری آف کاسٹ الخدمت اور جماعت اسلامی کے تحت کیا جا رہا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم امپروو کرنے کے لیے مزید کوشش کر رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت ایک اور صورتحال سامنے، ایک طرف تو حکمران یہ کہتے ہیں کہ فنڈز کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور دوسری طرف جو آکسیجن بنانے کی کمپنیاں ہیں، 2 بڑی کمپنیاں ہیں جس میں سے ایک پاکستان آکسیجن ہے جو یہاں کراچی کے اندر موجود ہے. وہ یہ رہا ہے کہ کووڈ سے لے کر اب تک تقریباً 1.5 سے 2 گنا اس کی قیمت میں اضافہ، ایسا ہی ہو گیا قاضی صاحب؟ اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. اب یہ سوال بنتا ہے کہ، اور جب ہم اس کی انتظامیہ کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو بھی جرمن کمپنی کے شیئرز تو اپنی جگہ، لیکن پاکستان میں جو لوگ ان کمپنیوں کو چلا رہے ہیں وہ بڑے مقتدر لوگ ہیں، بڑے بااثر لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں. تو میں ان سارے طاقتور لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی طرف سے کہ خدا کے لیے اس وقت کاروبار نہ کریں، اور آپ جو ہے وہ آپ کو تو سبسیڈائز ریٹ پر یہ آکسیجن فراہم کرنی چاہیے تھی. یعنی اس وقت تک جیسی بھی صورتحال ہے، ہم خطرے کی گھنٹی تو بج رہی ہے لیکن آج تک کی صورتحال میں آکسیجن موجود ہے، تو پھر کیوں اس کی فراہمی کو ممکن نہیں بنایا جا رہا، اور اس کے نرخ کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کن لوگوں کے کک بیکس اس میں شامل ہیں؟ کون سا کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے؟ وہ جو روزانہ میٹنگ ہوتی ہے جس کی MCOC کی، اس میں ڈاکٹر فیصل بتائیں نا کہ آکسیجن کی فراہمی اسی نرخ کے اوپر پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہی؟ اس میں کون کرپشن کر رہا ہے؟ وزیر اعظم کیوں نہیں پکڑ رہا ہے اس کو؟ کون اس میں اتنا بااثر ہے کہ جو اس وقت قوم سے کرونا میں بھی کھیل رہا ہے اور قیمتیں بڑھا رہا ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو نارمل قیمت ہے اس سے بھی کم ریٹ کے اوپر یہ آکسیجن ملنی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ کیسے ان سب چیزوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. جہاں تک ویکسین کا معاملہ ہے، اس وقت پاکستان میں 1% لوگوں کو بھی ویکسین نہیں لگی ہے، جو کہ بہت پریشان کن بات ہے. اور جو ویکسین قیمت میں مل رہی ہے وہ 8,000 8,500 روپے سے لے کر 12,000 روپے تک مل رہی ہے. تو پاکستان میں کتنے لوگ ہیں ایسے جو یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ غریب لوگوں، اور مزید بدترین صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک تو اس غریب آدمی کا مسئلہ ہے کہ جس کو ویکسین چاہیے، لیکن اگر کوئی ویکسینیٹ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کورونا کیریئر بن رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر. اگر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کے نتیجے میں جو خرابی جو اسپریڈ کرتا ہے یہ پورا وائرس، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے. اس لیے یہ بات بھی پوری قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ جو پیسے ہمارے پاس آئے تھے ان کا کیا ہوا، جو امداد میں ویکسین ملی ہے اس کی تعداد کتنی ہے، جو ہمیں خرید رہے ہیں وہ کتنی خرید رہے ہیں اور کیوں نہیں خرید رہے ہیں، کون سی پرائرٹیز ہیں پھر آپ کی، کہ اگر اس موقع کے اوپر بھی آپ عوام کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے اور یہ اتنی مہنگی ویکسین کیوں مل رہی ہے. یہ وہ سوالات ہیں جو پاکستان کے عوام کے سوالات ہیں، اور فوری طور پر حکومت کو بجائے اس کے کہ ساری چیزوں کا کی پریزنٹیشن دے کر کریڈٹ لینے کی کوشش کریں، اس ہنگامی صورتحال میں اسی طرح سے کام ہونا چاہیے کہ جس طرح کسی ڈیزاسٹر میں کام کیا جاتا ہے. تو بس یہ چند چیزیں تھیں. آخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی کے کارکنوں سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں اور عوام سے بھی
اور نوجوانوں سے خاص طور پر کہ وہ والنٹیئر بن کر جماعت اسلامی اور الخدمت کی ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کو سہولت پہنچائیں. ہمارے 2 سینٹر ایسے ہیں کہ جہاں سے جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ سہولتیں ملتی ہیں. ایک ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے یہ جو جماعت اسلامی کا الخدمت کا دفتر ہے، اور ایک لیاقت آباد میں جو الخدمت کا آفس ہے. اسی طرح ہماری جو ہیلپ لائن ہے، اس میں کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو معلومات کرنی ہے کہاں پر اس کو جانا چاہیے، کس سے ملنا چاہیے، کون سے اسپتال میں جگہ موجود ہے، تو انشاءاللہ یہ ہماری جو ہیلپ لائن ہے اس پہ رابطہ کر کے کراچی کے لوگ جو یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.